الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ ضروری احکام کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے. یہ قرآن کریم کے مضامین میں ایک اہم مضمون ہے جس کو احکام بھی کہا جاتا ہے، اور ان مضامین کے بیان میں مختلف طرز اور تعبیرات کو اختیار کیا گیا ہے اور وہ بڑی مؤثر ہیں. اگر ان پر غور کیا جائے تو انسان کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے. کس انداز سے، کس اہمیت کے ساتھ کسی حکم کو ذکر کیا جاتا ہے. میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور 2 حدیثیں تلاوت کی. جو پہلی آیت ہے یہ سورہ مومنون کی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل کو خطاب فرمایا، یا ایھا الرسل. اب دیکھیے اس تعبیر سے اندازہ لگائیے، جب اللہ کسی نبی اور رسول کو یا جملہ انبیاء اور مرسلین کو خطاب کرے براہ راست تو کوئی اہم بات ضرور اللہ ارشاد فرمائے کہ اللہ اپنے مقربین خاص کو اپنی مخلوق میں سب سے مقرب ہستیاں جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ انبیاء اور رسول، جب اللہ ان کے ذریعے سے خطاب کر رہے ہیں تو کتنا اہم حکم دیں گے.
تو ان کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسول، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، غذا تمہاری حلال ہو، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم عمل کر رہے ہو میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے تم کیا عمل کر رہے ہو۔ اب دیکھیے ایک اہم ترین حکم آیت کے شروع میں ذکر فرمایا کہ کلوا من الطیبات، رزق حلال اختیار کرو، حلال کھاؤ، اور تعبیر اختیار کی یا ایھا الرسل، اور اس کے فوراً بعد دوسرا اہم ترین حکم دیا واعملوا صالحا، نیک عمل کرو، اور پھر ایک اور تعبیر انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو میں جانتا ہوں۔ جب اللہ صراحت سے فرمائے کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو میں جانتا ہوں، تو اس میں تنبیہ ہوتی ہے کہ تمہارے اعمال تم یہ سمجھو کہ میں نے کر لیے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اس پہ کوئی جزا و سزا کا ترتب نہیں ہوگا، یہ غلطی ہے انسان۔ جو انسان عمل کر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اگر نیک عمل ہے تو اللہ اس پہ اجر عطا فرمائے، اور برا عمل ہے اور اس کی معافی نہیں مانگی، اللہ نے گناہ معاف نہیں کیا تو اس پر سزا دیں گے۔ اسی لیے مفسرین نے اس قسم کی آیات کے بعد تفصیلی طور پر جملہ ذکر فرمایا فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، میں تمہارے اعمال جو کچھ تم کر رہے ہو جانتا ہوں، پھر اللہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ مفسرین اس کا اضافہ کرتے ہیں، اللہ اپنے علم کو کیوں ذکر کرتے ہیں کہ میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، جانتا ہوں، یہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ میں اس پہ جزا دوں گا۔ دوسری آیت میں اہل ایمان کو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پہلا حکم یہ دیا جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیز کو کھاؤ، جو پاک ہو اس کو کھاؤ، ناپاک کو نہ کھاؤ، حرام کو نہ کھاؤ، اور پھر فرمایا واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، رزق حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اگر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم دنیا کو پوجتے ہو، اگر تم مال کو ہی خدا سمجھتے ہو تو تمہارے لیے حکم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ان کنتم ایاہ تعبدون، تو اس کو دو کام لازمی کرنے ہوں گے، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، یہ اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں یہ دو کام تو ضرور بھی ضرور کرنے ہیں، ایک یہ کہ ہماری روزی حلال ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کو گن گن کے تلاش کر کر کے، ایسی بے شمار نعمتیں ہیں، شکر کرنا چاہیے۔ پھر میں نے جو حدیث شریف پڑھی، ایک طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ سوائے پاک کے کسی کو قبول نہیں کرتا، اللہ اپنی بارگاہ میں پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے ابھی ہم سب جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھنا اللہ کی ایک عبادت ہے، اللہ کا حق ہے، ہم اس کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اس عمل کو بھی اگر یہ پاک نہ ہو تو قبول نہیں کرتا، اس لیے پہلے حکم دیا کہ وضو کرو، جسم کو پاک کرو، کپڑوں کو پاک کرو، جس جگہ ہو وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اگر جمعے کا دن ہے تو غسل کرنا سنت ہے، غسل کر کر آؤ، اگر تمہیں جنابت لاحق ہے تو غسل فرض کر کر آؤ، واجب غسل کر کر آؤ۔ اگر کوئی شخص یہ طہارتیں اختیار نہ کرے، یہ پاکیزگی اختیار نہ کرے، ان اللہ لا یقبل الا طیبا، جہاں اللہ نے صدقات اور زکوٰۃ اور انفاق کا حکم دیا تو فرمایا کہ مال حلال میں سے خرچ کرو، مال حرام میں سے خرچ کرو گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہے، پاکیزہ کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتا۔ ناپاک تو دور کی بات ہے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ حکم ہے انفاق کا۔ کس چیز میں سے خرچ کرو؟ من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائیوں میں پاکیزہ سے خرچ کرو، جو پاک ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو تمہارے لیے ہم نے زمین سے نکالا ہے، جو پیداوار ہے جو تمہیں زمین سے حاصل ہوتی ہے، گندم ہے،
کپاس ہے، دال ہے، چنا ہے، فلاں فلاں پھل فروٹ ہے، جو چیزیں نباتات اور تمہیں اشیاء زمین سے حاصل ہوتی ہیں تم اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، لیکن جو ردی اور نکما مال ہے اس کو تم مت خرچ کرو اللہ کے راستے میں، کہ تم خود اس مال کو قبول نہیں کرتے، نہ کہ چشم پوشی کر کے قبول کر لیتے۔ کسی آدمی نے کسی سے کچھ پیسہ لینا ہے، کچھ مال لینا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے کوئی ردی مال دے رہا ہے، اگر یہ نہیں لوں گا تو میرا سارا کا سارا مال ڈوب جائے گا، تو وہ ردی اور حقیر اور گھٹیا مال بھی لے لے، چلو جو مل جائے غنیمت، ورنہ یہ بھی نہیں ملے گا۔ تو چشم پوشی کر کے تو قبول کرتا ہے، خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے گھٹیا مال کو بھی میرے راستے میں خرچ نہ کرنا، اگرچہ وہ حلال ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو تجارت پیشہ لوگ ہیں، جب وہ زکوٰۃ کا مال اپنی اس تجارتی اشیاء میں سے نکالیں تو عمدہ مال کو نکالیں، اچھے مال کو نکالیں، اور جائز مرتبہ یہ ہے کہ وہ درمیانی مرتبے کا نکالیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، قافلہ صحابہ کا ساتھ تھا۔ آپ کی عادت تھی کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں جو مال مویشی والے ہوتے تھے تو ان کے پاس صحابہ کرام کو بھیجتے تھے زکوٰۃ لینے کے لیے، جن کو عاملین کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ نے جہاں مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا وہاں ایک لفظ ذکر فرمایا والعاملین علیہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جو زکوٰۃوں کی وصولی پر عامل مقرر ہوں وہ بھی مصارف زکوٰۃ میں سے۔ تو آپ صحابہ کرام کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجتے تھے، جاؤ جا کے حساب کرو زکوٰۃ لے کر۔ تو ایک شخص کہتے ہیں، ایک صحابی ہیں، کہ میرے پاس پہلی دفعہ پیغمبر کا قاصد آیا اور وہ میرے مال میں سے زکوٰۃ لینے کے لیے آیا۔ اس کے پاس اونٹنیاں تھیں، اونٹ سے، اونٹوں کی زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے کہ 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری، 10 اونٹ ہوں تو 2 بکریاں، 15 ہوں تو 3 بکریاں، 20 ہوں تو 4 بکریاں، اور پھر جب وہ 25 ہو جائے تو اس پر اونٹوں ہی میں سے ایک مخصوص عمر کا جانور لازم ہوتا ہے۔ پھر اس طرح اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، باقاعدہ شرعی احکام کے اعتبار سے اونٹوں کا ایک نصاب ہے۔ تو وہ جو عامل پہنچا اس نے اس کے مال کو جمع کیا، سارا مال دیکھا، اس نے اس مال میں سے ایک جو ہے وہ بکری کہا کہ تمہارے مال میں اتنی بکری لازم ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلی بار زکوٰۃ لینے کے لیے میرے پاس کوئی آیا اور ایک چھوٹی سی بکری، چھوٹا سا جانور لے کے جا رہا ہے، یہ موٹی تازی اونٹ نہیں دوں گا میں، پہلی بار لینے کے لیے آیا، یہ بڑی اونٹ نہیں دوں گا۔ یہ دیکھ کے جذبہ تھا کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، حالانکہ زکوٰۃ فرض ادا کر رہے ہیں، تو کہا کہ میں موٹی تازی اونٹ نہیں دوں گا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ نہیں بھائی تمہارے پاس لازم تو یہ آتا ہے، میں تو یہی لے کے جاؤں گا۔ اب دونوں کی بحث ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں اعلیٰ دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں لازم ہے تو یہ لے کے جاؤں گا۔ آج تو مسلمان یہ کرتے ہیں کہ اپنے خداؤں میں سے پرانا بوسیدہ مال لیتے ہیں، فقراء مساکین کو وہ نکال کے دیتے ہیں، چلو یہ مال ویسی کنڈا میں خراب ہو رہا ہے، زکوٰۃ کے وقت میں نکل جائے۔ الامان والحفیظ، دلوں کے اندر انسان کو یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ میں آخرت کی تیاری کے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں، بہتر سے بہتر مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں تاکہ مجھے اس میں اجر بھی بہتر سے بہتر ملے۔ یاد رکھیے جو مالی عبادات ہوتی ہیں یہ ہماری نفس کی اصلاح کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا دل پاک ہوتا ہے اور وہ اپنے مال کی گندگی کو نکال دیتا ہے، اس کو اوصاف الناس کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے اموال کے جو میل کچیل ہے یہ وہ ہے، تو اس کا مال پاک ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، تو بہتر سے بہتر دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب دونوں کی بحث بڑھی تو ان صحابی نے کہا کہ بھائی دیکھو مجھے تو یہ اختیار نہیں ہے، ایسا کرو تم ساتھ لے کے چلو، قریب ہی اللہ کے نبی موجود ہیں، وہاں جا کے ہم فیصلہ کریں گے، آپ جس کو قبول کریں۔ یہ وہاں پہنچے تو ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس کا مال چیک کیا، اس پہ یہ لازم ہوگا، لیکن یہ دینے پر اصرار کر رہے ہیں، اب آپ فرمائیے۔ آپ نے تفصیل سننے کے بعد کہا کہ بھائی دیکھو جو یہ میرا عامل کہہ رہا ہے تم پہ لازم تو اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر تم خوش دلی سے دینا چاہتے ہو تو اللہ تمہیں اور برکت دے دے۔ تو آپ نے ان کی طرف سے وہ قبول کر لیا۔ اب دیکھیے جذبہ کیا پیدا ہو رہا ہے کہ میں اپنے مال میں بہترین اللہ کے راستے میں دے دوں، اور آپ نے ان کے لیے خوب برکت کی دعا دی، خوب خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو اپنے مال میں جب انسان دے تو پاکیزہ مال دے، عمدہ مال دے، اور فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جو تم خرچ کر رہے ہو اس میں ردی اور خبیث کا قصد نہ کرو کہ وہ نکال کے دے دو گے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم خود اس کو لینے والے بھی نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ تو قبول کرتے ہو، ورنہ خوشی سے قبول نہیں کرتے۔
تو فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. پھر فرمایا وان اللہ امر المؤمنین ما امر به المرسلین، اللہ نے مومنوں کو بھی وہ حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا. اور فرمایا وقال، یہ کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، رزق حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو، بے شک تمہارے عمل کو میں جانتا ہوں. تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سارے اہل ایمان کو مخاطب بنایا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حرام اور ناپاک چیزوں میں سے مت کھاؤ. اور پھر فرمایا، راوی کہتے ہیں ثم ذکر الرجل، ایک آدمی کا قصہ ذکر کیا، یطیل السفر، بڑے دور دراز کے سفر سے آ رہا، لمبا سفر کر کے آ رہا، اشعث اغبر، بال پراگندہ، غبار آلود. اس زمانے کے اسباب تو اونٹوں اور جانوروں پر ہوتے تھے، دھول مٹیاں اڑتی تھی، کوئی پکے روڈ نہیں تھے، ایسے مٹی کے کچے روڈ ہوتے تھے. تو وہ لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، گرد و غبار اس کے بالوں پہ لگا ہوا ہے، جسم پراگندہ ہے. اور فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، وغذی بالحرام، اس کی خوراک حرام ہے جو کھاتا ہے. پھر فرمایا، وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ کو پکار رہے، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ یہ دعا قبول کر لے، اے اللہ یہ مصیبت ٹال دے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ مغروبین کی مغفرت فرما، دعائیں کر رہے ہیں. لیکن حال یہ ہے کہ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام. فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهَا، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا کیسے قبول ہوگی جب وہ حرام کا ایک مرکب بنا ہوا ہے، سر سے لے کر پیر تک حرام میں مبتلا ہے، تو دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ آج لوگوں کی زبان میں شکوہ ہے، میں کافی عرصے سے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سنتا نہیں ہے. یاد رکھیے کفریہ جملہ ہے. اللہ سمیع اور علیم ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے. ساری مخلوق اکٹھے مل کر اللہ کو پکارے، ایک میدان میں جمع ہو جائے اور یا رب یہ مجھے دے دے، یا رب یہ دے دے، اس سے بچا لے، یہ دے دے، اس سے بچا لے، اکٹھے مل کر وہ پکار کر کہے، اللہ ہر ایک کی الگ الگ نکھیڑ کے سنتا ہے، اور اللہ کو سننے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سنتا اللہ سب کی ہے. یہ جملہ ہی بڑا خطرناک ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں، اللہ یاد رکھنا. اس کی اصلاح ہونی چاہیے. کتنی خواتین ہیں کہ وہ دعائیں کرتی ہیں، قبولیت کا ظہور نہیں ہو رہا ہوتا تو کہتے ہیں اللہ تو ہماری سنتا نہیں ہے. نعوذ باللہ. ہم نے تو بہت مانگا، میرا بیٹا بیمار تھا، میں نے اللہ کو بہت اللہ سے مانگا، اللہ نے سنا نہیں، اس پر بہت آ گیا. نعوذ باللہ. یہ کفریہ جملے ہیں، انسان کے ایمان کو ہلاک کرنے والے جملے ہیں. اس پہ غور کرنا چاہیے. دعا کی قبولیت ظاہر کیوں نہیں ہوگی؟ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کھانے پینے میں، میرے استعمال کی چیزوں میں کوئی حرام مل گیا ہے اور وہ حرام جو ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. دعاؤں کا حال آپ دیکھیے. دعا اتنی اہم عبادت ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے، جب انسان دعا کرتا ہے دعا اوپر کی طرف جاتی ہے، زمین سے اوپر آسمان کی طرف جاتی ہے، اور اوپر سے بلائیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. زمین پر بلائیں مصائب آتے ہیں، یہ دعائیں جا کر ان سے ٹکراتی ہیں اور ان بلاؤں کو یہ روک دیتی ہیں. نیچے بلائیں نہیں آتی اس شخص پر جو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، بلاؤں سے محفوظ ہوتا ہے. اگر دعائیں قبول نہیں ہوگی تو بلا سے کیسے بچے گا؟ اور پھر اس کی وہ چاہتیں کیسے پوری ہوگی؟ تو فرمایا کہ یہ جو حرام کھا رہا ہے یہ اس کی دعاؤں کی قبولیت کو رکاوٹ بنتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش مال حرام سے ہوگی. جس کی پرورش مال حرام سے ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب اس تفصیل سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ رزق حلال کا حکم ہے اور اس کے کچھ اثرات ہیں، کچھ فائدے ہیں. رزق حرام سے بچنے کا حکم ہے اور اس کے کچھ نقصانات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں باتوں پر غور کریں اور پھر اس میں اپنے لیے حلال مال کو اختیار کریں اور حرام سے بچنے کا اہتمام کریں. رزق حلال کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. رزق حلال کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. رزق حلال کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہادری اور شجاعت دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے. رزق حلال کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح سے عمل صالح صادر ہوتے ہیں، نیک اعمال نکلتے ہیں، برائیوں سے بچتا ہے. قرآن کریم نے عمل صالح کی بنیاد
رزق حلال کو قرار دیا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ حلال کھاؤ. جب بنیاد پاکیزہ اور حلال چیز ہوگی تو اس پہ ثمرہ کیا مرتب ہوگا؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اندر سے نیک عمل نکلے، اچھے اعمال صادر ہوں گے. پھر اس کو نماز میں مزہ آئے گا، طاعات میں مزہ آئے گا، تلاوت میں مزہ آئے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر وہ خوش ہوگا، اس کا دل تک نہیں ہوگا. دیوبند کے علاقے میں ایک بڑے بزرگ اللہ والے تھے جن کو شاہ جی عبداللہ کہا جاتا تھا. سید بھی تھے، وہ عالم تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کو بڑا ایک مقام عطا فرمایا تھا کہ تقویٰ و طہارت میں بہت اونچا مرتبہ تھا. رزق حلال کا بہت اہتمام کرتے تھے. ان کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد جنگل میں جاتے تھے اور وہاں سے گھاس کاٹ کے لاتے تھے، اور گھاس کاٹ کے اتنی گھاس لاتے تھے کہ جو 4 آنے کی بک جائے. اس زمانے میں آنا چلتا تھا، اور لوگ ان کی بزرگی کی وجہ سے انتظار میں رہتے تھے. جیسے ہی شاہ جی گھاس لے کر آئیں گے تو لوگ دوڑ کر ان سے خریدنے کے لیے بڑھتے کہ ہمیں مل جائے تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو. انہوں نے اصول بنایا ہوا تھا کہ جو ان کی گٹھری ہوتی تھی جب وہ لے کر آتے تو جو دوڑ کر آ کے پہلے ان کی گٹھری پہ ہاتھ رکھ دیتا وہ 4 آنے کی گٹھری اس کو فروخت کرتا. اس 4 آنے سے 1 آنا غربا اور مساکین پہ خرچ کرتے، 1 آنا اپنی ضرورت میں خرچ کرتے، 1 آنا اپنی بیٹی کو دیتے، اور 1 آنا جمع کر لیتے. یہ 4 آنے ہر روز اس طرح وہ اس کو تقسیم کیا ہوا تھا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی انسان کو اپنی آمد اور خرچ میں انتظام رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں بیوقوفی کرتے ہیں، پیسہ آیا ایک دم بے جھڑک خرچ کرنا شروع کر دیا، اور پھر مہینے کے آخر میں کبھی قرض مانگ رہے ہیں، کبھی اس سے سوال کر رہے ہیں، کبھی پریشان ہو رہے ہیں. شروع ہی سے اگر اپنی معیشت کے اندر وہ انتظام رکھیں تو ان کو مشکل نہ ہو. حساب سے چلے. الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ، میانہ روی خرچوں میں کرنا حدیث شریف کی روح سے آدھی معیشت ہے. تو وہ 1 آنا جمع کرتے ہیں. جب وہ 1 آنا کر کے 3-4 روپیہ بن جاتے ہیں تو وہ اس سے ایک کھانے کا انتظام کرتے، ایک دعوت کا پروگرام بناتے. اور دارالعلوم دیوبند کے جو بڑے علماء ہیں، حضرت حاجی لال اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمہ اللہ، ایسے بڑے بڑے حضرات جو اپنے وقت کے ولی القطب تھے ان کی دعوت کرتے تھے. ان حضرات کو ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا. کبھی یہ کرتے کہ ان کو پیسہ دے دیتے اور کہتے کہ یہ پیسہ لو، پکاؤ اور خود کھا لو، میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور پکانا جانتا بھی نہیں. تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ پکانے کے بڑے ماہر تھے. وہ کھانا پکانے کا کتنا اہتمام کرتے کہ یہ بالکل حلال مال آیا ہے. وہ پہلے وضو کرتے تھے، وضو کرنے کے بعد کھانا پکاتے، اور وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے، پھر باوضو ہو کر بیٹھتے، وہ کھانا کھاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کھانا کھانے کے بعد 1 مہینے تک ہمارے اعمال میں ایسی نزاکت ہوتی تھی، لطافت ہوتی تھی، ایسا مزہ آتا تھا، نیکیاں کرنے کا دل چاہتا تھا، دل میں نور محسوس ہوتا. یہ رزق حلال کی وہ برکات ہے جو انسان کو فوراً حاصل ہو جاتی. بہادری کیسے آتی ہے؟ کابل کے والی امیر عبد الرحمن کے دادا امیر دوست محمد، انہوں نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا اور بھیجا کہ جاؤ دشمن سے مقابلے کے لیے جاؤ. لشکر لے کر بیٹا چلا گیا. ان کو لوگوں نے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا اور شہزادہ اور جانشین جو ہے وہ شکست کھا کے بھاگ کے آ رہا ہے. تو یہ بڑے پریشان گھر کے اندر گئے. تو ان کی اہلیہ نے، ملکہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو کیا تکلیف پہنچی ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا اطلاع یہ آئی ہے کہ میرا بیٹا دشمن سے شکست کھا گیا ہے اور پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا. والدہ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کہ میرا بیٹا شکست کھا کر آئے. بادشاہ حیران ہوا کہ یہ عورت ذات گھر کے اندر محل میں رہتی ہے، مجھے باہر لوگوں نے اطلاع دی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہوگی ایسے کہ یقین سے کہیں. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ وہ جھوٹی خبر تھی اور اس شہزادے کو اللہ نے فتح دی ہے، اس نے دشمن کا قلعہ خامہ کیا ہے اور اس کے بعد وہ فتح یاب ہو کر آ رہا ہے. اب بادشاہ دوبارہ اندر آیا دربار سے، بیوی سے کہا کہ تم نے اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہی؟ ابھی خبر آئی ہے کہ پہلی خبر جھوٹی تھی اور ہمارے بیٹے کو فتح ملی. تو وہ بیوی کیا کہتی ہے، جواب سنیے. خواتین اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی اس طرح غور کیجیے. وہ کہنے لگی کہ جب میں امید سے ہوئی تو میں نے اس کا اہتمام شروع کیا کہ میرے اس حلق سے حرام لقمہ اندر نہ جائے، حرام کا گھونٹ اندر نہ جائے. میں نے اہتمام شروع کر دیا. جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے 2 کام کیے. ایک تو یہی کام کہ اپنے آپ کو حرام سے بچایا، حلال کا اہتمام کیا، اور دوسرے جب بھی اس کو دودھ پلایا تو باوضو پلایا، پاک حالت میں اس کو پلایا ہے، ناپاک حالت میں اس کو دودھ نہیں پلایا، پاک ہو کر پلایا. تو مجھے یقین تھا کہ جس کی اس پیدائشی عمل میں
اور اس کی تربیت میں نے حلال کا اتنا اہتمام کیا ہے، حرام سے اجتناب کیا ہے، ممکن نہیں ہے کہ میرا بیٹا بزدل ہو شکست کھا کر آئے۔ دیکھیے حلال کی برکت۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کا کیا حال ہے، امید سے ہوتی ہیں انٹرنیٹ، موبائل اور بازاروں کے چکر اور ادھر ادھر کے خیالات، ادھر ادھر کی گفتگو، تو ان بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ جب دودھ پلانے کا مرحلہ آتا ہے، نہ نماز کا اہتمام، نہ تلاوت کا اہتمام، نہ حلال مال کی فکر، تو پھر اولاد تو وہی نافرمان نکلے گی، جواب دینے والی اولاد تو پھر آئے گی۔ یہ تو ہمارا وہی کھیت ہے جو ہم نے بویا ہے، اب اس کو کاٹنا ہے، کاٹے پھر انسان، پھر کوئی شکوہ نہ کرے۔ تو رزق حلال کی برکات۔ اور جب حرام آئے گا تو کیا ہے؟ حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، کہتے ہیں میرے والد کا جب انتقال ہوا، میرا معمول دفتر کے بعد قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا اور والد صاحب کو بخشتا تھا۔ ایک دفعہ رمضان کی 27ویں شب تھی، صبح کو میں قبر پہ گیا، والد صاحب قرآن پڑھ رہا تھا، قریب کی قبر سے آہ آہ چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے تو میں نے سوچا آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور کے تو ساتھ والی قبر سے آواز آ رہی ہے، کہتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ روشنی بڑھتی گئی، آواز کم ہوتی گئی، جب سورج نکل آئے تو آواز بند ہو گئی، لوگ آنے جانے لگے۔ میں نے پوچھا کس کی خبر ہے؟ ان کا فلاں صاحب کی خبر۔ تو ان کو کہتے ہیں میں جانتا تھا، میرے محلے کے تھے۔ میں نے کہا وہ تو بڑے نمازی تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور صلاۃ اور صوم کے بڑے پابند تھے اور بہت نیک تھے، لوگ ان کا بڑی نیکی سے ذکر کرتے تھے، تو یہ کیفیت کیوں ہے؟ اب جا کے تحقیق کی تو پتہ یہ لگا کہ ان کی اولاد نہیں تھی، مالدار بہت تھے، جب بوڑھے ہو گئے، کمانے کے لائق نہیں رہے، تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم اپنا کچھ پیسہ سود پر دے دو، تمہیں کو سود ملتا رہے گا اور تم اس سے اپنی معیشت کو چلاتے رہے گا۔ تو انہوں نے وہ سود پہ اپنی رقم چلا دی اور جو سود ملتا تھا اس سے گزر اوقات کرتے تھے۔ اس حرام کا یہ اثر ہوا کہ قبر میں عذاب ہوا۔ یہ حرام کا نقصان۔ آج یہ حرام کی مختلف صورتیں ہمارے اندر پھیل گئی ہیں۔ ایک ملازم وہ ملازمت کرتا ہے، جب وہ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے، اس کو جو پیسے ملتے ہیں وہ لیتا ہے اور سودی بینک میں ڈپازٹ کر دیتا ہے اور مرتے دم تک وہ وہی سود کھاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں چلے گا، اور مسجد میں اہتمام سے 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن وہ جو حرام مال پیٹ میں جا رہا ہے، دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دل کے اندر نور کیسے آئے گا؟ آخرت کے عذاب سے کیسے وہ بچے گا؟ اولاد کیسے فرمانبردار بنے گی؟ اسی طریقے سے مال کمانے کا ایک ذریعہ وہ تجارت ہے، اس تجارت کے اندر اتنی بے وصولیاں ہم نے کر لی ہیں اور اتنے شریعت کے احکام کی خلاف ورزیاں کی ہیں کہ وہ تجارت سے آنے والی آمدنی بھی حرام ہو چکی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، جب انسان کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس پہ بیانے کی رقم دی جاتی ہے۔ کوئی مکان خریدا، کوئی گاڑی خریدی، اور اس پہ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے گاڑی پسند آ گئی ہے، مکان پسند آ گیا ہے اور یہ اس کا ٹوکن وہ دے دیتے ہیں۔ بعد میں کسی وجہ سے پیسوں کا انتظام نہیں ہوا، جو کوئی مشکل آ گئی، اب وہ معاملہ پورا نہیں کر پا رہا، تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں آپ سے چیز نہیں خرید سکتا۔ تو ہمارے آج کی مارکیٹ کا اصول یہ ہے کہ بیانہ ضبط ہو جاتا ہے، کہتے بیانہ نہیں ملے گا۔ یہ حرام مال ہے، مال حرام ہے۔ کس منہ سے کوئی بیانے کو روک رہا ہے؟ اس کا یہ حق نہیں ہے، یہ اسی مالک کا حق ہے، یہ اس کو واپس کرنا چاہیے، لیکن بڑے آرام سے وہ بیانے کی رقم اور ٹوکن کی رقم کھا جاتا ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ و صدقات بھی دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ جن لوگوں نے اگر ایسا کام کیا توبہ کریں اور ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ان تک ان کی رقم پہنچائیں کہ آپ کے بیانے کی رقم تھی واپس لیجیے۔ اسی طریقے سے باپ کے مرنے کے بعد میراث تقسیم نہیں کی اور اس میراث کے مال سے تجارت کر رہا ہے، بڑا بیٹا تجارت کر رہا ہے، بیوہ تجارت کر رہی ہے اور خوب کھا رہے اور پی رہے، اور میراث تقسیم نہیں کر رہے، اس کو حلال سمجھ رہے کہ ہم تو محنت کی کمائی کھا رہے ہیں، یہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے۔ سود خور بھی یہ کہتا ہے، رشوت خور بھی یہ کہتا ہے۔ یاد رکھیے جب حرام جائے گا تو اس کا وہ ثمرہ ضرور لے کر آئے گا۔ حدیث شریف کی روح سے جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش مال حرام سے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا